ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی۔ آپ تمام ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ آئیے ایک بار پھر سے ملاقات کرتے ہیں عالی جناب ڈاکٹر مولانا سید مجتبیٰ اختر رضوی صاحب سے، اور کئی سوال ہیں جو آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے قرآن مجید کی روشنی میں۔ تو آئیے سب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں شو پر۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، کل دو سوال ہم لوگوں نے کیا تھا، ایک قیام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، اور شہیدوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اس حوالے سے آپ نے قرآن مجید کی آیتیں بھی پیش کی تھی دلیل کے طور پر۔ آج دو اور اہم سوال میں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا سوال آپ کی اجازت سے میں پوچھنا چاہوں گا، ناظرین سماعت فرمائیے گا، کہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا نام یا ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، تو آج آپ ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ کس حوالے سے، کیونکہ ہم لوگ اکثر لوگوں کا بھی سامنا ہم لوگوں کو کرنا پڑتا ہے، لوگ اکثر سوال بھی کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کہاں ہے، کیا ان کے متعلق کچھ آیتیں بتانا چاہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ قرآن میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر آیا ہے یا نہیں آیا تو کہاں؟ دیکھیے، قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں امام کے بارے میں۔ البتہ اس سوال کے جواب سے پہلے میں ایک تمہید کے طور پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، قرآن میں جو قرآنی معارف مطالب ہیں اس کے کئی قسم ہیں۔ کچھ مطالب ظاہر قرآن سے ہم سمجھ سکتے ہیں، یعنی الفاظ دیکھیں اور الفاظ ظاہر قرآن سے ہم سمجھ لیں، اور کچھ چیزیں، کچھ معانی قرآن کے باطن قرآن سے ہیں۔ باطن قرآن یعنی جو ظاہری معنی ہم دیکھتے ہیں، اس کے پس پردہ کچھ اور بھی معانی ہیں، اس کی تفصیل وغیرہ میں اس کی تفصیل کے لیے۔ اور باطن قرآن میں بھی ایسا نہیں ہے کہ انسان آسانی سے دیکھ کے سمجھ سکے، بہت سے معانی باطن قرآن سے یوں ہیں کہ اگر اہل بیت علیہ السلام رہنمائی نہ کریں تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ بے شک۔ اس لیے جو آیتیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی، ان میں بھی یہ کیفیت پائی جاتی ہے، یعنی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو ظاہری طور پر امام حسین کے بارے میں ہیں، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو باطن میں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں۔ پہلے میں ایک تقسیم بیان کر دوں، پھر اس کے بعد چند آیتوں کو نمونے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کی 250 آیتیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہیں۔ اچھا، 250 آیتیں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے قرآن میں 128 آیتیں ہیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں۔ اور ایک اور کتاب جو اس وقت موجود ہے ان کے بارے میں، جی امام کے بارے میں، جی ٹھیک ہے، ایک اور کتاب ہے جو قرآن اور امام حسین علیہ السلام کے نام سے کتاب چھپی ہے، فارسی زبان میں ہے، قرآن و امام حسین۔ اس میں 100 آیتوں سے زیادہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ مصنف کا نام ہے آغائے رضائی، انہوں نے لکھا ہے 100 آیتوں سے زیادہ کہ جو امام کے بارے میں تفصیل کے ساتھ، یہ کتاب ابھی دستیاب ہے، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ان آیتوں کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض آیات ایسی ہیں کہ جو تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں، یا 14 معصومین کے بارے میں، یا 12 امام کے بارے میں، تو ان میں بھی امام حسین علیہ السلام شامل ہیں۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو پنجتن پاک علیہ السلام کے بارے میں ہیں، بالکل، تو ان میں بھی امام حسین علیہ السلام شامل ہے۔ تیسری قسم ان آیتوں کی ہے جن میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں، دونوں شامل ہیں، تو ان میں بھی امام حسین علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو خاص امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہیں۔ تو میں چند آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ان آیتوں میں سے۔ دیکھیے، ایک آیت جو سب سے مشہور و معروف آیت ہے اس سلسلے میں، سورہ فجر کی آخری آیتیں ہیں، 27 سے لے کر کے آیت نمبر 30 تک۔ اور اس سورہ کو، یعنی سورہ فجر کو، بعض روایتوں میں کہا گیا ہے کہ یہ سورہ فجر سورہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ اچھا، چونکہ آخر میں جو گفتگو ہو رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو نفس مطمئنہ کی تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ اس سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور اس سے ابتدائی جو آیتیں بھی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر
ولیال عشر، جو لیال عشر کا جو ذکر ہے یعنی 10 راتیں، یوں تو تفسیر میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ 10 راتیں حج کی، ذی الحج کے 10 ابتدائی راتیں ہیں جن میں حاجی حج کے ارکان انجام دیتے ہیں۔ اس کے ذیل میں حدیث وارد ہوئی کہ 10 شب سے مراد محرم بھی ہے، محرم کے 10 دن ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں تمہید میں کہ کچھ معنی ظاہر ہیں، کچھ معنی باطن ہیں۔ اگر ہم ظاہری معنی دیکھیں تو یہ 10 شب ذی الحج کے، لیکن باطنی معنی اس سے مراد ایام محرم بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد والی جو آیتیں ہیں والشفع والوتر، والشفع والوتر کے ذیل میں آیا ہے کہ اس سے مراد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ جی بالکل۔ ایک اور آیت دیکھ لیجیے سورہ رحمان میں ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ 2 دریا ہیں کہ جو آپس میں ملتے ہیں اور ان میں سے لؤلؤ اور مرجان نکلتا ہے۔ تو اس کے ذیل میں حدیث میں وارد ہوا ہے کہ لؤلؤ والمرجان سے مراد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہے۔ ایک آیت سورہ اسراء میں ہے، یعنی جسے ہم سورہ بنی اسرائیل کہتے ہیں، قرآن کا 70واں سورہ ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 33 کہ جہاں پر ارشاد ہو رہا ہے ومن قتل مظلوما، جو شخص ظلم و جور سے مظلوم طریقے سے مارا جائے، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ان کے وارث کے لیے خداوند متعال حق رکھتا ہے کہ وہ بدلہ لے سکے۔ اس آیت کے ذیل میں آیا ہے کہ اس سے مراد امام حسین علیہ السلام کہ جنہیں سرزمین کربلا میں ظلم و جور سے شہید کر دیا جائے گا، اور وارث ہیں سید الشہداء انہیں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ جو شریف ہیں، کہ جب وہ ظہور کریں گے تو پھر انتقام خون امام حسین علیہ السلام نے کی۔ سورہ مریم کی ابتدائی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد۔ اس آیت کے ذیل میں حدیث وارد ہوئی ہے کہ اس سے مراد واقع کربلا اور امام حسین علیہ السلام ہے۔ البتہ یہ بھی میں نے عرض کیا کہ یہ باطنی معنی اس کا مراد ہے۔ کاف سے مراد کربلا ہے، اور ہا سے مراد ہلاکت ہے، یا سے مراد یزید اور یزیدی لشکر ہے، عین سے مراد عطش یعنی پیاس ہے، اور صاد سے مراد صبر امام حسین علیہ السلام ہے، اور اصحاب امام حسین اور اہل بیت امام حسین، بالخصوص صبر شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ تو یہ صاد اس سے مراد یہ ہے۔ مطلب یہ حروف مقطعات کی بات؟ جی حروف مقطعات کے بارے میں، حروف مقطعات کے بارے میں مطلب ان کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ مطلب علماء کرام سے ہی ہم لوگ نے سنا ہے کہ یہ کچھ کی ورڈز ہیں جس کے بارے میں لوگوں کو کم انفارمیشن ہے یا نہیں جانتے ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام ہی جانتے ہیں۔ یہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں باطنی طور پر، تو اس کا مطلب دلیل کے طور پہ اگر پوچھا جائے تو کیا یہ بالکل؟ سوال آپ کا بہت اچھا ہے، واقعاً ایسا ہی ہے کہ حروف مقطعات کے بارے میں عام انسانوں کو علم نہیں ہے، بالکل، لیکن کچھ باتیں اہل بیت علیہ السلام نے بتائی ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی تشریح آپ کی خدمت میں کی، یہ روایت امیر المومنین علیہ السلام سے ہے کہ حضرت نے اس طریقے سے تشریح کی ہے۔ بعض حروف مقطعات کے لیے روایتیں موجود ہیں کہ جس سے ہم چونکہ انہوں نے بتایا ہے لہٰذا ہم اس کو مان سکتے ہیں۔ نہیں اس لیے ہم نے پوچھا، معافی چاہتے ہیں کیونکہ نہیں بالکل آپ کا سوال بہت اچھا ہے، آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ یہ سنتے آئے ہیں جیسے الف لام میم ہے، تو اس کے ہم لوگوں کو اس کی انفارمیشن نہیں ہے بہت سارے لوگ، لیکن آپ نے یہ بتایا ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ البتہ یہ بھی عرض کر دوں کہ یہاں پر جو حدیث ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اس کو ہم باطنی آیت کا معنی لے سکتے ہیں، ظاہری آیت کا مفہوم ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم۔ بالکل، کاف ہا یا عین صاد کا مطلب آپ کسی بھی ترجمے میں دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو یہی ملے گا، ترجمہ ہی نہیں کیا، چونکہ یہ ترجمہ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، ظاہری معنی اس کا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ باطنی آیتوں کا تفسیر و تعویل میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں اس سے ہم کچھ چیزیں اخذ کر سکتے ہیں۔ اوکے، حدیثوں کی روشنی میں ہی کیا جا سکتا ہے، کوئی اپنے من سے نہیں کہا جا سکتا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اور ایک دو آیتیں اور میں آپ کی خدمت میں جلدی سے عرض کر دوں، اگر چونکہ وقت کم ہے میں چاہتا ہوں کچھ بس حوالے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ناظرین کرام خود ہی بعد میں مطالعہ کریں، چونکہ یہ میں نے عرض کیا بہت طولانی فہرست ہے۔ جی بالکل بالکل، کچھ حوالے میں عرض کرتا ہوں۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے جو آیت تطہیر کے نام سے مشہور ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 61 آیت مباہلہ جس میں لفظ ابناءنا میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مراد ہے، سورہ شورا جو قرآن کا 42 نمبر کا سورہ، اس میں آیت نمبر 23 جو آیت مودت کے نام سے مشہور ہے، اس میں بھی اہل بیت علیہ السلام میں امام حسین علیہ السلام شامل ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 میں شجرہ طیبہ کی گفتگو ہو رہی ہے، پاک شجر، اس سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ سورہ دہر کی ابتدائی آیتیں جہاں پر وہ اطعام مسکین کا ذکر ہے، یتیمن
مسکینا و یتیما و اسیرا، اس سے مراد بھی اس میں بھی امام حسین علیہ السلام شامل ہیں. آیہ نور جو سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے، اس میں بھی اس سے مراد پنجتن پاک. اس میں ایک لفظ آیا ہے، لفظ زجاجہ. حدیث میں آیا ہے کہ لفظ زجاجہ سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے. ایک خاص آیت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو صرف امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہے، وہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 28 ہے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اس آیت کے ذیل میں جب ہم نے حدیث کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ اس سے مراد امام حسین علیہ السلام. خدا یہ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے امامت کو امام حسین علیہ السلام کی نسل میں رکھا ہے قیامت تک. لہٰذا حدیث میں بھی وارد ہوا ہے کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو شہادت کے بعد یہ فضیلت بخشی ہے کہ امامت انہی کے نسل میں ہے. اسی طریقے سے دیکھیے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 36 میں جہاں جناب آدم علیہ السلام کے توبے کا ذکر ہے، وہاں ذکر ہے کہ جناب آدم نے کچھ کلمات کے ذریعے دعا مانگی، تو ان کلمات میں پنجتن پاک علیہ السلام کے اسامی مبارک ہیں کہ جب جناب آدم ایک ایک پنجتن میں سے ایک ایک ہستی کا نام دہراتے تھے، جب امام حسین علیہ السلام تک پہنچے تو خود بخود ان پر ایک حزن کی کیفیت طاری ہو گئی، اور پھر واقع کربلا ان کے سامنے جبرائیل نے بتایا اور وہاں پہ جناب آدم نے گریہ کیا ہے. یہ بھی اس آیت کے ذیل میں وارد ہوا ہے. اور اسی طریقے سے سورہ صافات کی ایک آیت ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی جناب امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کیا ہے. آیت یہ ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. تو ناظرین، جس طرح سے آپ نے پیش کیا ہے، ایک کے بعد ایک آیتوں کا حوالہ دیا ہے، میرے خیال سے یہ سب آیت کی اگر تفسیر کرنے جائیں یا اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے جائیں تو کئی ایپیسوڈ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ لیکن یہ پروگرام تھا کہ اس میں دلیل دی جائے کہ کہاں پر امام حسین علیہ السلام سے متعلق کون سی آیتیں موجود ہیں. تو ریفرنس کے طور پہ میرے خیال سے آپ نے 10-15 آیتوں کا حوالہ دے دیا ہے. جی گنا تو نہیں ہے، لیکن میں بھی نہیں گنا، لیکن بہت شکریہ، کیونکہ کئی ایسی آیتیں تھیں جو لوگوں کے ذہن میں بھی پہلے سے موجود تھیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اس میں امام حسین علیہ السلام بھی موجود ہیں. مولانا صاحب، ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا کہ موقع پہ امام حسین علیہ السلام کا تلاوت کرنا تو ایک چیز ہم لوگ کو سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جدا نہیں ہوتا ہے، لیکن خصوصاً سورہ کہف کی تلاوت کرنا یہ تھوڑا سا، کیونکہ 114 سورے موجود ہیں، اتنی ساری آیتیں موجود ہیں، اس میں سے خاص کر کے سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور یہی کیوں امام نے چنا؟ یہ بھی قابل غور ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت امام نے کیوں کی یا اس کی متعدد مرتبہ تلاوت کیوں کی اس سورہ کی. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بہتر یہ کہ ہم پہلے دیکھیں کہف ہے کیا اور سورہ کہف کس موضوع کے بارے میں ہے. دیکھیے سورہ کہف میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے اصحاب کہف کا. کہف کہتے ہیں غار کو، اور جو افراد اس غار میں گئے تھے ان کا ذکر اس سورہ میں ہے جن کا نام اصحاب کہف ہے. جی. اور حضرت نے بھی اسی آیت کی تلاوت فرمائی کہ جس میں یہ لفظ آیا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تو اصحاب کہف کون لوگ تھے؟ اصحاب کہف کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو شرک کے ماحول میں رہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے عقیدے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے اس شرک کے ماحول سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے، جبکہ یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ اچھے سماجی حیثیت کے حامل تھے، اچھی پوسٹ کے حامل تھے، لیکن اس سب کو انہوں نے چھوڑ دیا. کیوں؟ چونکہ وہاں پر ان کا ایمان محفوظ نہیں تھا، لہٰذا وہ آئے. دیکھیے اصحاب کہف کے لیے ایک امتحان، اصحاب کہف کے چاہنے والے لوگ وہ غار کے اندر تھے؟ نہیں، اصحاب کہف خود وہ لوگ افراد تھے کہ جو گئے غار میں. اچھا، خود وہ افراد، ان کا ذکر ہے. اصحاب کہتے ہیں کچھ لوگ، عدد کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ 3 لوگ تھے یا 5 لوگ یا 7 لوگ. مشہور قول یہ کہ یہ 7 افراد تھے. اچھا. یہ جو 7 آدمی وہاں سے اس شرک کے ماحول کو چھوڑ کے گئے ہیں وہاں پر غار میں، ان کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے. اوکے، نہیں تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں نا اصحاب امام حسین علیہ السلام، یعنی ان کے جی اصحاب جو نہیں، اصحاب انہی افراد کو کہا جاتا ہے. اچھا، یہاں پہ اس کے معنی جی جی یہی ہے. اوکے. اب ان کے چاہنے والوں کو بعد میں ہم اشارہ کریں گے، لیکن یہ جو افراد تھے 7 آدمی یا 5 یا 3، لیکن مشہور یہی 7 ہے، ان کو اصحاب کہف کہتے ہیں. تو یہ اصحاب کہف، یہ 7 لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو بچایا. دیکھیے ایک آزمائش اور ایک امتحان کا مرحلہ، اللہ سے پناہ مانگا تھا وہاں پہ، پناہ مانگا. قرآن نے ان کے لیے کیا کہا ہے کہ انہم فتیۃ، ایسے جوان تھے یہ لوگ کہ آمنوا بربہم، اپنے پروردگار پر ایمان
رکھتے تھے. وزدناہم ھدی، ہم نے ان کی ہدایت میں بھی اضافہ کیا. تو یہ آیت جو روایت تلاوت کے بارے میں ہے، امام حسین علیہ السلام نے جو تلاوت کیا تھا اسی آیت تک تلاوت کیا تھا، یعنی آیت یہاں تک وزدناہم ھدی یہاں تک تلاوت کیا تھا. اب کون سی آیت ہے یہ تقریباً سورہ کہف؟ دیکھیے آیت نمبر 9 سے لے کر کے آیت نمبر 13 تک اچھا اوکے. یہ آیت ہے. بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ آیت نمبر 3 سے حضرت نے شروع کیا، لیکن جو مشہور ہے وہ آیت نمبر 9 سے ہے. 9 سے ہے. 9 سے. اور جو روایتوں میں فرق پایا جاتا ہے شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہو کہ حضرت نے متعدد مقامات پر الگ الگ تلاوتیں کی. دیکھیے چند باتیں ذہن میں آ سکتی ہیں. پہلی بات یہ کہ اصحاب کہف کو اللہ نے ایک امتحان میں قرار دیا اور انہوں نے اس امتحان کو کامیابی سے انجام دیا. ایک امتحان سید الشہداء کے لیے تھا واقع کربلا میں. یہ ایک عظیم امتحان تھا کہ جو تمام بشریت کے لیے ایک نمونہ ہے کہ حضرت نے اپنا پورا سرمایہ جو کچھ تھا سب قربان کر دیا دین خدا کو بچانے کے لیے. انہوں نے اپنے دین کو بچایا، لیکن سرکار سید الشہداء کی قربانی نے تمام بشریت کے لیے دین کو بچایا ہے. اور دوسری بات اہل بیت علیہ السلام کے لیے حدیث میں ملتا ہے کہ اہل بیت ہمارے لیے ایک کہف کی حیثیت رکھتے ہیں جو ہم صلوات شعبانیہ ماہ شعبان میں پڑھتے ہیں زوال کے وقت. یہ روایت امام زین العابدین علیہ السلام سے، اس میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد الکہف الحسین، یعنی اہل بیت کا وجود ہمارے لیے ایک کہف کی حیثیت، یعنی ہم اپنے کو اگر کہیں پناہ میں لے جانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے کو وجود اہل بیت کے سائے میں پناہ میں جائیں، ان کے پناہ میں جائیں تاکہ ہم تمام انحرافات سے محفوظ رہ سکیں. شاید حضرت اس آیت کو اس لیے تلاوت کر رہے ہیں تاکہ دنیا سمجھ لیں کہ اگر کہیں دنیا میں جائے امن جائے پناہ ہے تو وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے. بے شک بے شک. اور ایک اور وجہ جو ذہن میں آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو آیت امام نے تلاوت فرمائی ہے اس میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اصحاب کہف ایک اللہ کی عجیب نشانی ہے. کیا تعجب کی کون سی بات ہے؟ دیکھیں اصحاب کہف 300 سال یا 309 سال غار میں سوئے، تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ ایک انسان زندہ رہے اور اتنا لمبا عرصہ سوئے. لیکن اس سے عجیب نشانی تو سرکار سید الشہداء کی ہے کہ حضرت سید الشہداء نے شہادت کے بعد نقطۂ نظر سے تلاوت شروع کی. لہٰذا جب وہاں پر صحابی رسول زید بن ارقم موجود تھے انہوں نے یہ تلاوت سنی اور انہوں نے کہا بلکہ یہ خدا کی نشانی اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب نشانی ہے. آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں چونکہ مجھے معلوم ہے وقت بھی کم ہے. آخری بات یہ ہے کہ جو اصحاب کہف کے ماننے والے تھے، جو ان کے دوست تھے، انہوں نے اصحاب کہف کے بدن کا احترام کیا، بلکہ وہاں پر انہوں نے مسجد بنا دی. یہ ذکر قرآن میں موجود ہے. جہاں پر اصحاب کہف جس غار میں سو رہے تھے وہاں پر انہوں نے مسجد بنا دی احترام اور اعزاز میں. لیکن افسوس ہے کہ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام بدنہا شہداء کا احترام نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ظلم شہادت کے بعد بھی ہوا. ایک سلسلہ ظلم باقی رہا اور اجساد مطہر شہداء کے ساتھ بے حرمتی کی گئی. بالکل. اور شاید یہ دنیا کا پہلا اور آخری ایسا واقعہ ہے کہ جو آج تک زندہ ہے اتنی عظیم قربانی کے ساتھ، اور شاید یہ پہلا اور آخری ہی واقعہ ہے جہاں پر دشمن شہید تو کر دیتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اسے سکون نہیں ملتا ہے اور لاشوں کو پامال بھی کیا جاتا ہے. افسوس کی بات ہے. بہرحال مولانا صاحب آپ کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے، چینل ان کے ذریعے. پروگرام کا ختم ایک شعر کے ذریعے کرتا ہوں. جی بسم اللہ. گزرے ہیں اس جہان میں ایسے بھی کچھ شہید، مقتول تا ابد رہا قاتل نہیں رہا. بالکل. واہ، صحیح، یقیناً فرمایا. اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. یہ ہم لوگ جو بات کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی، یہ آج ہم لوگ تک پہنچنا ایک یہ بھی معجزہ ہے. مطلب لوگ بات کر رہے ہیں، لوگ ایسا نہیں کہ صرف امت مسلمہ بات کر رہی ہے امام حسین علیہ السلام کی، الگ الگ مذاہب کے لوگ بھی بات کر رہے ہیں. مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں کسی موقع پہ آپ سے ملاقات کریں گے. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع دیا. جی تو جی ہاں ناظرین، اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں امام حسین علیہ السلام سے متعلق سوالات کی، اس کے جواب میں قبلہ نے کئی آیتیں دلیل کے طور پر پیش کی ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ پروگرام جو ہم لوگ کرتے رہتے ہیں سبھی لوگ، یہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا رہے، اور آنے والے دن میں بھی اسی طرح سے کئی پروگرام کیے جائیں گے جس سے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا. فی الحال دیجیے اجازت. ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.